السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے. 5th کلاس ہم اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے آج کا پیغام ہے فارغ نہیں رہنا، اپنے دماغ کو شیطان کے لیے گھر نہیں بنانا. ٹھیک ہے، اپنی ایکٹیویٹیز میں ہیلدی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے. مطلب اچھا سیکھنا ہے، اچھا کرنا ہے، کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو آپ کی ایبیلٹیز کو انہینس کرے. ٹھیک ہے، بڑھائے اسے، آپ میں اچھی خوبیاں پیدا ہوں. ایسا کرنے کی کوشش کرنی ہے. نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دینی ہے، اور یہی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ آپ کو فارغ رہنے سے بچائیں گی. آج ہم اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم پڑھ رہے تھے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے 5 احادیث پڑھی تھی، اور آج ہم اس میں جو ہے جو پڑھیں گے وہ ہیں سمجھنے کی باتیں. پیج نمبر 24 کھول لیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بیٹا آپ لوگ اپنی بک کا پیج نمبر 24 کھول لیں تاکہ ہم یہ باتیں پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. پیج نمبر 24 کھول لیا جی. تو اب ذرا اپنے پیج نمبر 24 پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کچھ سمجھنے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہم نے احادیث پڑھی تھی اور ان کا ترجمہ بھی پڑھا تھا. اب ہم ان کی سمجھنے کی باتیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پہلی ہے ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو تھی وہ تھی جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. اس سے ہمیں بات کیا سمجھ آئی تھی؟ اس سے ہمیں سمجھ آئی تھی کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو یہ نہیں کہ ہم اس کی غلطی کا جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹ دیں، سب کو بتا دیں کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے یا اس میں یہ خامی ہے، تو بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو چھپا جانا ہے، اس کی انسلٹ نہیں ہونے دینی. جب آپ کسی کی انسلٹ نہ کرواؤ گے یا ہونے نہیں دو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، آپ کی انسلٹ نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات، مسلمان ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے. ٹھیک ہے، مسلمان ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ ہاتھ سے ہو. دوسری بات یہ تھی. اور اب ہے آگے، اپنی شلوار یا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے حدیث پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آزار میں جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہوگا. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اپنی شلوار کو یا اپنے تہبند کو، مطلب جو آپ لوگوں نے کپڑا پہنا ہوگا اس کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. نیکسٹ، بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے اپنے آگے سے کھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ. اس سے ہمیں سمجھ آئی تھی کہ بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے اور اپنے آگے سے کھانا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے آگے جو حصہ ہے وہ ویسے کا ویسا رہے، ہم درمیان سے کھا رہے ہیں یا دوسری طرف سے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ اپنے آگے سے کھانا ہے. آگے ہے، جو شخص اللہ کے راستے میں مارا جائے اللہ اس کو شہید کا درجہ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا تو وہ شہید ہے. اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو تب بتایا تھا جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی، اور اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا جانا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو کیا مقام دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کو اس کا گھر جنت میں دکھا دیتے ہیں، اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. شہیدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 100 درجات رکھے ہیں، اور ایک درجے کے اور دوسرے درجے کے درمیان میں اتنا ہی فاصلہ ہے جس طرح زمین پہ کھڑا ہوا انسان ستاروں کو دیکھتا ہے نا، جتنے دور سے ستارے نظر آتے ہیں اسی طرح ایک درجے میں کھڑے ہوئے انسان کو، شہید کو دوسرے درجے کے شہید کے مقامات نظر آئیں گے. شہید نہیں نظر آئیں گے، مقامات نظر آئیں گے. وہ اتنے بلند اور اتنے اونچے مقام ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے والے کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، اور شہید کا درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. آگے ہے، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. مطلب یہ کہ اگر ہم کسی کے گناہوں پر، کسی کی غلطیوں پر، کسی کی خامیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں نا، تو قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے نا اپنا نامہ اعمال لے کر، تو اس ٹائم پہ اگر ہم
نے کسی کی پردہ پوشی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گے، ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، ہمیں انسلٹڈ فیل نہیں کروائیں گے، ٹھیک ہے، ہماری انسلٹ نہیں ہونے دیں گے، اور یہی بات ہوگی کہ ہم سب کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ مسلمان مردوں کو چاہیے کہ اپنا کپڑا ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں اور عورتیں اپنے پاؤں ڈھانپ کر رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو جو بتایا تھا آزار والی حدیث تھی، تو اس میں یہ تھا کہ جس نے آزار یا میں سے جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلمان مردوں کے لیے جو ہے وہ حکم ہے، لڑکوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی شلوار کو جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور جبکہ عورتوں کو جو ہے وہ اپنے آپ کو کور رکھنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے، اپنے پاؤں تک جو ہے وہ کور کر کے رکھنا چاہیے، پاؤں تک جو ہے وہ کپڑا جانا چاہیے تاکہ ٹخنے نظر نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے احادیث میں سیکھی تھیں، آپ نے ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو مزید جب پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی اچھے سے ان کی سمجھ آئے گی، لیکن آپ نے ان باتوں پہ بیٹا عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات پردہ پوشی کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے، اور کھانا کھاتے ہوئے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھیں، اپنے آگے سے کھائیں اور دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اس کے بعد ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی جو لڑکے ہیں وہ اپنی شلوار کو لٹکائیں گے نہیں، جبکہ عورتیں جو ہیں، جو لڑکیاں ہیں، وہ اپنے ٹخنوں کو کور کریں گی۔ اور لاسٹ بات کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں تو ہم شہید کہلائیں گے، اور یہ درجات ان کے لیے اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کے لیے بہت زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ ان کے مطلب دنیا میں ہی ان کو ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ جنت میں دکھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہمارے سامنے موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔ اس کو سمجھیے گا اور پڑھیے گا، اس کو یاد کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، ان احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔